کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار۔ پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درود دیوار نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے 14 رمضان المبارک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیرپی نیوز اسٹوڈیوز آفیشیل کے ساتھ پاکستان کی فرسٹ ایور رمضان ڈیجیٹل ٹرانسمیشن۔ آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے موضوع پر، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ہیں سید شہریار داؤد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شہریار صاحب، رمضان میں لوگ اکثر کوشش کرتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ نکالیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے فطرہ ہوتا ہے وہ بھی اسی رمضان میں نکالا جاتا ہے، اور لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل اس رمضان المبارک میں کیے جائیں۔ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ زکوٰۃ ایک بڑا اہم اور لازمی جز ہے اسلام کا، کیونکہ کوئی بھی جب آپ سوسائٹی کریٹ کرتے ہیں نا تو اس کے آپ مینٹیننس بھی کریٹ کرتے ہیں، اس کے لیے ایسے میجرز لیتے ہیں کہ جس سے وہ مینٹین رہے، اس کی جو ہے نا بقا رہے۔ تو انسانیت کی بقا کا ایک بہت بڑا ذریعہ زکوٰۃ ہے، چیریٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر زکوٰۃ نہ ہوتی تو پھر انسانیت کا سروائیول ممکن نہ تھا۔ اچھا، زکوٰۃ اسلام نے کس پر فرض کی ہے؟ ہر ایک پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض کس پر ہے؟ کہ جس کے پاس کم از کم 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی اس کی مقدار کی رقم، سونا 7.5 تولے کی جو رقم ہے اس کی مقدار کے مطابق رقم سال بھر رہے، یا ایسی اور کوئی اس کے پاس ایسٹ ہے جو اس کے استعمال میں نہیں ہے لیکن وہ اس کی قیمت ان کے برابر ہو، تو وہ سال گزرنے کے بعد اس پر 2.5% 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور جو مستحقین ہیں، جو انڈر پریویلیجڈ ہیں، جو غریب غربا یتامہ مساکین ہیں، یہ ان کو دی جائے گی تاکہ وہ اپنی لائیولیہوڈ انسانوں کی طرح گزار سکیں۔ میں آپ کو بتاؤں کرسچینٹی کے اندر آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو اپنے سال بھر کی یا ماہانہ بھر کی جو ہے نا جو آمدنی ہوتی ہے اس کا 10% اپنے چرچ کو دینا ہوتا ہے، اور یہ بڑی پابندی کے ساتھ دیتے ہیں۔ اور جو ان کے پاس فنڈ جمع ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے حساب سے بڑی ہی لائلٹی کے ساتھ پوری دنیا میں کرسچینٹی کی تبلیغ اور ترویج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا لازم کر دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دور خلافت، جو کہ کم و بیش 2.5 سال کا تھا، آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر ایک جہاد ان لوگوں کے خلاف بھی کیا ہے جو زکوٰۃ کے منکر تھے، جو کہتے تھے یہ تو ظلم ہے، یہ میں تو نہیں دوں گا زکوٰۃ۔ تو پھر حضرت عمر فاروق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور ان کو مجبور کیا کہ چونکہ تمہارے پاس اتنی وہ جو تمہاری کھیتیاں ہیں، جو فصلوں کے اوپر دی جاتی ہے اس کو عشر کہتے ہیں، اور جو مال کے اوپر دی جاتی ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو آپ نے زبردستی لیا کیونکہ یہ چیز انسانیت کی بقا کے لیے لازمی تھی، اسی لیے زکوٰۃ کو عام کیا گیا۔ نمبر 2، زکوٰۃ کون دے گا؟ جس کے پاس اتنا مال ہوگا، جو صاحب نصاب ہوگا۔ تو پتہ چلا اسلام کبھی بھی مال کی زیادتی کو برا نہیں سمجھتا انلیس کہ وہ کوئی ناجائز یا حرام ذریعے سے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں بڑی محنت کر رہے تھے، ادھر بھی انہوں نے مزدوری کی، پیسے لیے جیب میں ڈالے، ادھر مزدوری کی، پیسے لیے جیب میں ڈالے، تو دیگر صحابہ کرام نے، حضور نبی کریم بھی وہاں تشریف فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرنے کی یا رسول اللہ دیکھیں یہ صحابی یہ کتنا دنیا کا شہدا ہے، یہ کتنا مال کا لالچی ہے، اتنی محنت کر رہا ہے، مال ہی مال کمائے جا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ڈونٹ بی ججمنٹل، صبر کرو، سنو، اگر یہ اس لیے محنت کر رہا ہے کہ اپنے والدین کی کفالت کرے، یہ جنت کے راستے پر ہے۔ یہ اس لیے محنت کرے کہ اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرے، یہ جنت کے راستے پر ہے۔ یہ اس لیے محنت کرے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ جنت کے راستے پر ہے۔ ہاں اگر یہ اس لیے محنت کر رہا ہے کہ میں مال کماؤں اور اس مال کی کثرت میں میں فخر کر کے لوگوں کے اوپر اپنا روب جماؤں، پھر یہ شیطان کے راستے۔ تو تین راستے جنت کے ہیں، مال کمائیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان عفان، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور دیگر کئی صحابہ کرام بہت مالدار تھے، اتنے مالدار تھے کہ ان کی اتنی زکوٰۃ نکلتی تھی، اتنی زکوٰۃ نکلتی تھی کہ پورے مدینے میں غربا مساکین کو بانٹنے کے بعد بھی پیسہ بچ جاتا تھا۔ اب کریں تو کیا کریں اس کا؟ تو یہ پھر اس کو دوسرے علاقوں میں بھیجا کرتے تھے کہ بھئی وہاں جاؤ، وہاں کے یتیم اور مساکین کو جو ہے وہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، ان کے دور حکومت میں تو زکوٰۃ لینے والا ہی کوئی نہیں تھا، اتنی ایکوالٹی تھی، اتنا انصاف تھا، اتنا لوگوں کے اندر خوف خدا تھا کہ لوگ نکال نکال کے اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے۔ پھر زکوٰۃ لینے والے اور دینے والے میں اس کے پھر شرعی کچھ مسائل ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ العزیز تھوڑا بہت کسی وقت انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے والا ہونے کے لیے بندے کو صاحب نصاب ہونا یعنی مالدار ہونا ضروری ہے۔ مال کون سا؟ حلال۔ دیکھو اسلام میں حلال پہ آپ کے لیے رحمت ہے، برکت ہے، آپ کے لیے اجر ہے، حرام اس پر تو عذاب ہی عذاب۔ ہم اللہ کرے یہ بات سمجھ جائیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کرتا ہوں، کہ بندے کو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس بات کی تمیز اٹھ جائے گی کہ وہ جو کما رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام، جبکہ حرام کا پہلا لقمہ پیٹ میں جاتے ہی اس کی 40 روز کی عبادت ضائع کر دی جاتی، اس کی کوئی دعا آسمانوں تک بلند نہیں ہونے دی جاتی، اور جو حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے سے نور چھین لیتا ہے، اس کے رزق میں سے برکت ختم کر دیتا ہے، اور وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب اس کا مقدر بنتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے۔ اب دیکھیں 2.5% ہم نے، آپ نے دیکھا جہاں پودے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو سم ٹائم جو مالی ہوتا ہے نا، وہ بڑے بڑے پودوں کے ساتھ جو چھوٹی چھوٹی خضر و جھاڑیاں نکل آتی ہیں نا، گھاس وغیرہ، وہ اس کو پٹ دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی پودے ہیں نا، یہ زمین کی نرشمنٹ یا اس کی جو وہ منرلز ہیں وہ یہ خود کھا جاتے ہیں، اور یہ بڑے پودے کو جس سے گندم ہو رہی ہے یا کوئی پھل فروٹ نکل رہا ہے یا کوئی اور فصل بن کے انسانوں کی فلاح بہبود کے لیے جس نے کام جس سے لیا جا سکتا ہے، وہ اس کو وہ چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو ہے نا، یہ ہم نکال دیں گے کچرا تو ہماری یہ جھاڑیاں اور تیزی کے ساتھ بڑھیں گی، یعنی ہماری فصل تیزی کے ساتھ بڑھے گی۔ بالکل اسی طرح جب ہم مال کا میل نکالتے ہیں، یعنی ہم جب زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو پھر یہ زکوٰۃ جب نکل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا مال کم ہو جاتا ہے، بلکہ اس میں برکت ہو جاتی ہے اور یہ خوب نشو نما ہوتا ہے اور اتنا بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر 70 بلکہ 700 گنا تک برکت ڈال دیتا ہے۔ تو اسی لیے لازمی ہے کہ زکوٰۃ دی جائے۔ دوسری بات یہ آپ نے کہی کہ جی رمضانوں میں، ہاں لوگ رمضانوں کو شاید زکوٰۃ کے ساتھ اس لیے اٹیچ کر دیتے ہیں کہ یار ہم رمضان کے رمضان نکالیں گے، کیونکہ رمضان میں ایک عمل کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، بلکہ 700 گنا، بلکہ علی ھذا القیاس، یہ بھی الفاظ ہیں حدیث میں کہ جتنا وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے قیاس کرے گا، جتنا وہ اللہ تعالیٰ سے یعنی ایکسپیکٹیشن لگائے گا، یا اللہ مجھے تو اتنا اجر ملے، اللہ اس کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے لیکن چونکہ میں عرض کر دوں، میری 16 جولائی 1995 میں شادی ہوئی تھی، آج میرے خیال 27-28 سال ہو رہے ہیں۔ ہم 16 جولائی کو میری وائف جو ہے نا اپنے سونے کی جو ہے نا وہ جو بھی اس کے پاس ہے اس کی زکوٰۃ نکالتے تھے،
हिसाब किताब हम उससे पहले पहले कर लेते हैं कि भाई किस तरह ज़कात, और ज़कात याद रहे सोने के ऊपर जब ज़कात निकाली जाती है ना, तो सोने की कीमत खरीद पर ज़कात नहीं होती है, सोने की कीमत फरोख्त पर। आप ऐसा करें, अपना सोना ले जाएं अपने ज्वेलर के पास, बोलो यार इसकी ज़कात निकाल दो, वो इसको वजन करेंगे और उसके बाद इसकी जो है हिसाब किताब बना के, उनके पास हिसाब होता है, उनको सब पता होता है भाई क्या बनेगा, वो बताएंगे जी इतने हज़ार या इतने लाख रुपए आपकी ज़कात बनी सोने की, बस वो आपको पर्ची बना के दे देंगे, आप उसको जा करके ज़कात अदा कर दें। और सबसे ज़्यादा बेहतरीन मसरफ ये है, सबसे पहले अपने ख़ानदानों में देखें। अच्छा, जो असल होते हैं ना उनको ज़कात नहीं दी जा सकती, माँ बाप को ज़कात नहीं दी जा सकती, नाना नानी को ज़कात नहीं दी जा सकती, दादा दादी को ज़कात नहीं दी जा सकती। इसी तरह हाँ, अपने बहन भाइयों को दी जा सकती है, अपने औलाद को नहीं दी जा सकती, ठीक है ना, सिर्फ अपने सेकंड रिश्तेदारों को दी जा सकती है असल के अलावा। तो सैयद को भी ज़कात नहीं दी जा सकती, ये भी याद रहे। जो आले रसूल है ना, क्योंकि ये माल का मैल है, और आले रसूल के लिए माल का मैल नहीं, उनको साफ सुथरा हदिया किया जाए, उनको उनकी खिदमत में पेश किया जाए, भाई आप सैयद हैं, हमारी तरफ से ये कबूल कीजिए। ये हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा नहीं है, हमने उन्हें सैयदों का ख्याल करना छोड़ दिया, और नतीजा ये निकला कि शायद हमें आज आले रसूल से इतनी मोहब्बत नहीं है। जब आले रसूल से मोहब्बत नहीं होगी तो याद रखिएगा हमारा ईमान भी कामिल नहीं होगा। ज़कात एक बहुत बड़ा इस्लाम का रुकन भी है, और ये इस्लाम की और इंसानियत की बका भी है। तो इसलिए चाहिए कि ज़कात जब भी दें बहुत खुशदिली के साथ दें, ताकि हमारे माशरे के अंदर बेहतरी पैदा हो। ज़कात का एक मसरफ जो है वो गवर्नमेंट भी निकालती है, कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो अपनी मर्जी से ज़कात काट लेता है, या अपनी मर्जी से कह लें कि ये उनका एक सिस्टम है कि वो ज़कात काट लेते हैं। तो क्या ये तरीका ठीक है, या फिर इंसान खुद अपने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ज़कात निकालें? किसी दूसरे शख्स को, चाहे वो रियासत हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो उसका बाप ही क्यों ना हो, वो किसी की ज़कात नहीं काट सकता। ये बिल्कुल अलल ऐलान में कैटेगोरिकली बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, किसी बैंक को इजाजत नहीं है कि वो हमारी ज़कात काटे, किसी रियासत को इजाजत नहीं है वो हमारी ज़कात काटे, किसी फर्द वाहिद को इजाजत नहीं है वो हमारी ज़कात काटे। ये जो लोग बैंक वाले और ये लोग कर रहे हैं, ये सारा हराम हराम और हराम काम कर रहे हैं। मुसलमानों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मैं आपके मीडिया के तवस्सुत से आवाज उठा रहा हूं कि जो लोग अपने बैंकों से ये जो ज़कात कटवाते हैं, आपको क्या पता आपकी ये ज़कात कहां जा रही है, आपको क्या पता आपकी ये ज़कात से लोग शराब पी रहे हैं, इस ज़कात से आपके लोग जो हराम कारियां कर रहे हैं, आपके ज़कात के पैसे से लोग ना जाने किस किस गुनाहों तरह के गुनाहों में मुलविस हो रहे हैं। नेवर एवर, दे हैव नो राइट व्हाटसोएवर टू डिडक्ट द ज़कात फ्रॉम योर अकाउंट। नहीं, इनका बिल्कुल हक नहीं है। और पूरे शब्दों मत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उलमा तबका इसके ऊपर बात करता है, बार बार बात करता है, और हम बार बार बात करते हैं, लेकिन हमारी अवाम है सुनने के लिए तैयार नहीं है, और जो है ना उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, पैसे निकालने लगते हैं जब वो क्लोजिंग के ऊपर, तो ये बैंक वाले उनके पैसे नहीं निकालने देते। आपका क्या राइट है कि आप हमारा पैसा रोकें? किसी बैंक वाले को कोई राइट नहीं है कि वो किसी भी इंसान का जो है, मुसलमान का जो है वो पैसा रोके, उनका कोई हक नहीं है। और खासतौर पर ज़कात के मामले में उनका कोई इख्तियार नहीं है। ज़कात हर शख्स को चाहिए अपना हिसाब किताब निकाल के अपने हाथों से जा करके मुस्तहकीन में अपने अव्वल अपने रिश्तेदारों में देखे, उसके बाद अपने पड़ोसियों में देखे, उसके बाद जाकर के यतीमा मसाकीन दूर वालों को जाकर के देकर आए, खुद दे अपने हाथ से, ताकि ये ज़कात का फर्ज अदा हो। नहीं तो ये चोर चकारी के लोग ये ऐसे नाजायज काम कर, बैंक में आप रखते ही क्यों है पैसा? मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि बैंक जिसकी बुनियादी सूद है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से हर बैंक जो है ना आपका 7% सूद पर पैसा लेता है, 7% सूद पर वो उनको पैसा देता है उनको बैंक स्टेब्लिश करने के लिए। ये आप बोलेंगे जी चलें जी, इसके मुकाबले पे आप बताएं क्या इस्लाम के अंदर बैतुल माल है, जो हजरत उमर फारूक के दौर में भी था, अबू बकर सिद्दीक के दौर में भी था, खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर में था कि बैतुल माल बनाया जाता था, जहां लोग अपने पैसे गवर्नमेंट को खुद दिया करते थे। लो जी हमारा ये पैसा हमारी तरफ से आपके लिए हदिया है, आप इसको जिसको चाहो दे दो, जो गरीब मसाकीन है उनको आने वालों को दो। हमारे यहाँ तो इन्होंने तमाशा बना के रखा हुआ है। माल चोर उचक के डाकू है ये लोग, जो हमारे बैंकों के हमारे अकाउंट में से हमारे पैसों को जो है ना वो डिडक्ट करते हैं। दे हैव नो राइट व्हाटसोएवर। जी बहुत शुक्रिया शहरयार साहब। जी नाजरीन, अब हम चलते हैं कलाम रमज़ान की तरफ, और अपने शहर के औकात के हिसाब से आप रोज़ा अफ्तार कीजिए, हमें दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।
یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ زہرا پاک کے صدقے ہم کو، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ بے سایہ ہے لیکن دو جگتے ہے آپ کا سایہ، بے سایہ ہے لیکن دو جگتے ہے آپ کا سایہ، عرش معلا بنا محلہ دین سے رب کو ملایا، حشر تلک نہ ہوگا کسی کا، حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو